إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے مولا کی تیری شان هو اللہ احد، میرے مولا کی تیری شان هو اللہ احد، دولت حسن یقینی کرم ہے تیرا، جو تیرے سامنے جھکنے کو سعادت سمجھے، ایسی فرخندہ جبیں دی یہ کرم ہے تیرا۔ دینے والے مجھے الفاظ و بیاں کا اسلوب، میرے افکار کو ایمان کی تنویر بھی دے، میری آواز تو ہو جائے گی صحراؤں میں گم، میرے مولا تو اسے قوت تاثیر بھی دے۔ حضرات علماء کرام، حضرت مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہ تشریف فرما ہے، ہمارے عزیز جناب حافظ ایاز صاحب جو منیجر ہیں مدرسے مدینۃ العلوم رسولی کے، اور دیگر بہت سے حضرات علماء کرام، حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہ کا خطاب انتہائی سادہ اور وقی، اور بہت سی باتیں ہمیں اور آپ کو حضرت والا نے بہت سادہ انداز میں بتائیں، اور خاص طور پر اپنی آنے والی نسل کی فکر کے سلسلے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہم سب کے لیے سنگ یمین کی حیثیت رکھتا ہے۔ وقت کم ہے اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے عزیزوں، اس وقت میں عوام حضرات کے علاوہ اپنے طلباء عزیز کو مخاطب کر رہا ہوں۔ جس قرآن کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو سرفراز فرمایا اور مالا مال کیا ہے، عام طور پر اپنی کچھ فہمی کی وجہ سے ہمارے دلوں بھی یہ بات آتی ہے کہ اس قرآن مقدس کے پڑھنے پڑھانے سے کیا ملے گا۔ جو ہمارے دیگر شعبے کے حضرات ہیں ان کی طرف سے تو اکثر اس بات کا اظہار ہوتا ہی رہتا ہے کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے کیا ملے گا۔ اگر ہم نے اللہ کو اور اس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھا ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن دنیا کے اندر بھی نفع بخش ہے اور آخرت کے اندر بھی نفع بخش ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، اگر کسی آدمی کے انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے بھائی سورہ یاسین شریف کی تلاوت ان کے سرہانے کرو۔ ہمارا اور آپ سب کا اذعان بھی یہی ہے اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت سے مرنے والے کی روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ قرآن جس آدمی کا انتقال ہو رہا وہ نہیں پڑھ رہا ہے، بات کو سمجھیے گا۔ جس کا انتقال ہونے والا وہ قرآن کو نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے۔ دوسرے انسان کے پڑھنے سے
اگر اس مرنے والے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے گی اور نزع کی وہ تکلیف جو عام انسانوں کو ہوتی ہے اس سے یہ محفوظ رہے گا، نجات پا جائے گا، تو میرے دوستو انصاف کے ساتھ بتانا جو خود قرآن کو پڑھے اس کو نفع ملے گا نہیں ملے گا؟ اگر قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب کرنے سے ہمارے مردوں کی بخشش کا سامان ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ قبر میں نہیں پڑھ رہے ہیں، پڑھ کر آپ ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو اگر مردے کو قبر میں آپ کے قرآن پڑھنے سے نفع پہنچ سکتا ہے تو پڑھنے والا کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ یہ وہ مثالیں ہیں جس کو ہر عالم بھی جانتا ہے اور غیر عالم بھی جانتا ہے، اور ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ اس لیے یہ یقین کہ قرآن کا پڑھنے والا، ابھی چند دن پہلے بنگلور میں نے ایک بات عرض کی تھی، ایک کانفرنس تھی، میں نے کہا یہ بتائیے لاک ڈاؤن آیا اور بھی بہت سے حالات آئے، آپ نے اور بہت سی اعلیٰ ڈگری رکھنے والے انسانوں کو جن کو سرکاری نوکری نہیں ملی، کشکول بدائی لیے ہوئے لوگوں کے سامنے دیکھا ہوگا، فقیری کا پیالہ لیے ہوئے، لیکن کسی حافظ اور عالم کو آپ نے دیکھا بھیک مانگتے ہوئے؟ اللہ کہاں سے کھلاتا ہے؟ میرا تو اذعان ہے، رب کائنات کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا اللہ تنگیوں میں اس کے لیے کشادگی کے راستے نکالیں گے، طے ہے بات بھی، اور جو اللہ میں بھروسہ کرے گا اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہے۔ لہذا قرآن کا پڑھنا پڑھانا نقصان دہ نہیں ہو سکتا کسی بھی حال کے اندر، نفع ہی نفع ہے، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کیسے فرما دیتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر اللہ سچا اور اس کا نبی سچا، اور میرا اذعان ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف، ہمارے مشاہدات، ہمارے تجربات، ہماری آنکھوں کی دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، پتھر کی لکیر ہے، اس کے خلاف نقل ہوا ہے، نہ آج ہوگا نہ قیامت تک ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، پہلی حدیث، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، جس کا دل چاہے مانے، جس کا دل چاہے نہ مانے۔ میں اپنے پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ایک بات اور بتاؤں، اگر حافظ قرآن ہونے کے بعد، عالم بننے کے بعد اس کو نقصانات اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا، تو آپ علماء کرام سے پوچھیں انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا کہ نہیں بنایا؟ جس کو تجربہ نہیں ہے اس کی بات معتبر نہیں ہے، جو حافظ بن کر تجربے گاہ کے اندر اترا ہے، اگر وہ خود اپنے بچے کو دوبارہ حافظ قرآن بنا ہے، اس کا مطلب اس کو نقصان حافظ بننے سے نہیں ہوگا۔ اگر ہوتا تو بیچارہ کہتا توبہ توبہ اللہ توبہ، جو غلطی ہمارے ابا نے کی وہ میں اپنے بچوں کے بارے میں نہیں کروں، کہتا ہے۔ آقا نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ بہت سی قوموں کو بلندی عطا فرمائیں گے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، جو اس کو سینے سے لگا کر چلیں گے، اپنے سر کا تاج بنائیں گے، اپنی زندگی کی عملی اوڑھنا اور بچھونا بنائیں گے، اللہ کو رفعت و بلندی عطا فرمائے گا۔ دیکھو دیکھو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالے کلوٹے ہیں، حبش کے رہنے والے ہیں، قرآن کو سینے سے لگایا ہے، آقا معراج کی رات میں جنت کی سیر فرما رہے ہیں، آپ ہیں اور جبرائیل امین ہیں، آپ نے فرمایا جبرائیل یہ میرے پیچھے اور کس کے
ہے، پڑھا ہوگا آپ نے واقعہ، اور جس کے چلنے کا حد محسوس ہو رہی ہے۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا غلام اور خادم بلال ہے، یہ مدینے کی زمین پر چل رہا ہے، مگر اس کے جوتیوں کے گھسیٹنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ آقا تشریف لائے معراج سے واپس، تو آپ نے پوچھا بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم جنت میں میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہاں اتنا ہے کہ جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً نیا وضو کرتا ہوں، اور اللہ جتنی توفیق دیتا ہے اتنی رکعت نمازیں میں پڑھ لیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا یہی وہ تمہارا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تم کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اور آگے چلیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دربار لگا ہوا ہے، آپ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ کچھ حضرات حضرت عمر سے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سے محو گفتگو ہیں۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں میں ایک وفد آیا، اس میں حضرت ابو سفیان بھی، اجازت مانگی، باریابی کی اجازت مانگی، تو حضرت عمر نے خادم سے کہا ان لوگوں سے کہہ دو جو مکے کے سردار آئے ہیں باہر بیٹھے، جو میں ضروری کام کر رہا ہوں اس سے فارغ ہو جاؤں گا تو ان سے ملاقات کروں گا۔ مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو آپ نے باہر بٹھا دیا۔ اسی وقت حضرت بلال حاضر ہوئے، خادم سے کہا امیر المومنین سے کہہ دو کہ اللہ کے نبی کا غلام بلال آیا ہے اور وہ باریابی کی اجازت چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ کوئی ڈرپوک خلیفہ نہیں تھے، نہ چاپلوس تھے، ہر شخص کے مقام اور اس کی عظمت اور رفعت کو پہچاننے والے تھے۔ لکھا ہے مورخ نے، حضرت بلال کی جب درخواست پہنچی کہ میں امیر المومنین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت عمر نے اتنا نہیں کہا فوراً بلا لو، 2 منٹ بات کر لے اور واپس جائیں، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ باہر بیٹھے میرا انتظار کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا۔ حضرت عمر اپنی جگہ سے حضرت بلال کے استقبال کے لیے دروازے کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ دوڑے کہ آپ کی چادر زمین سے گھسٹ رہی تھی، اور جا کر حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا اور معلوم کیا فرمایا؟ جاء سیدنا بلال، جاء سیدنا بلال، یہ بلال نہیں میرا آقا آیا ہے، میرا سردار آیا ہے، بلال نہیں میرا سردار آیا ہے۔ حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر امیر المومنین گئے اور اپنی نشست میں بٹھایا اور کہا حضرت کیسے آنا ہوا، حکم فرمائیے۔ گفتگو ہوئی، حضرت بلال بات کر کے جو منشا تھا اس کو ظاہر کر کے واپس چلے گئے۔ یہ جو باہر چودھریوں کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی سرداروں کی، ان میں کشمکش شروع ہوئی۔ ایک شخص نے کہا دیکھا اتنی بڑی بے عزتی، اتنی بڑی توہین کبھی محسوس نہیں۔ میں آ رہا تھا، میری گاڑی بھی روکی، میں نے کہا بھائی ٹھیک میں پیدل چلا جاؤں، وہ تو ہمارے ماسٹر نبی اللہ صاحب اللہ ان کو جزا خیر دے، وہ موٹر سائیکل لے کر آگے اور ان کی موٹر سائیکل سے میں آ گیا یہاں تک۔ میں نے کہا اتنی دور یار پیدل چلاؤ گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ خیر انہوں نے کہا دیکھو اتنی بڑی توہین، یہ حبشے کا کالا کروٹا غلام آیا تو اس کی اتنی اجازت نہیں، صرف استقبال اور ویلکم سواگتم کے لیے آئے، اور جہاں سیدنا بلال کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنی نشست کو جا کے بٹھایا۔ ہم اپنے اپنے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار، ہم کو اجازت نہیں ملی۔ یہ بات کسی نے کہی تو حضرت سفیان رضی اللہ عنہ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہے، اللہ کے نبی کے خسر ہے، حضرت ام حبیبہ جو ام المؤمنین ہے، میرے نبی کی پاک بیوی ہے، ان کے والد ہے وہ سفیان، انہوں نے بڑی پتے کی بات کہی۔ فرمایا اس کو خاموش رہو، کیوں بیکار بکواس کرتے ہو، خاموش بیٹھو۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمایا جب اللہ کے نبی نے
ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز لگائی، لوگوں میرے رب نے مجھے سچا نبی و پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، آؤ میرا کلمہ پڑھ لو۔ ہم لوگ بکھرے ہوئے اونٹوں کی طرح پیچھے بھاگ رہے تھے، بلال اس وقت آگے تھا نبی کی دعوت کو قبول کرنے میں، اللہ نے آج اس کو آگے رکھا ہے، جو کل آگے تھا وہ آج بھی آگے رہے گا۔ ہم کل پیچھے تھے، ہم کو آج بھی پیچھے رہنا پڑے گا۔ میرے عزیز و میرے بزرگوں، یہ قرآن ہے جس نے اس کو تھاما اور سینے سے لگایا، رب کائنات ان کو عزتیں عطا فرمائی۔ بس ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، وقت بھی ہو رہا ہے۔ آپ سب نے قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب مصر کے جو مشہور قاری گزرے ہیں، جو دارالعلوم دیوبند کے جشن 100 سالہ میں تشریف لائے تھے اور تقریباً عصر سے مغرب تک حضرت کی تلاوت کی، میں نے وہ منظر دیکھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے۔ بعض جگہ میرے غیر مسلم بھائی جو پولیس کی شکل میں اپنی ڈیوٹی پر کھڑے ہوئے تھے، قاری صاحب نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، انہوں نے سر جھکایا اور جب 1 گھنٹے کے بعد صدق اللہ العظیم کہا تو سر اٹھایا، جیسے کسی نے جادو کر دیا۔ یہ قرآن کا سحر تھا، قرآن کا اعجاز تھا۔ یہ قاری عبدالباسط صاحب افریقہ تشریف لے گئے، لوگوں نے دعوت دی۔ افریقہ کے حبشی بڑے جذباتی ہوتے ہیں۔ ایئرپورٹ سے حضرت کی قیامگاہ تقریباً 15-20 کلومیٹر کی دوری پر تھی، جہاں حضرت کو ٹھہرنا تھا، اس کے بعد تلاوت کرنی تھی۔ قاری صاحب جب تشریف لائے، ہوائی جہاز سے اترے، ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو آپ کے لیے کھلی جیپ کا انتظام کیا گیا تھا، تاکہ ہزاروں آدمی جو دو رویہ قطار بنائے ہوئے کھڑا ہے روڈ کے دونوں طرف، ایئرپورٹ سے لے کر حضرت کی قیامگاہ تک لاکھوں آدمی، وہ حضرت کے چہرے کو دیکھیں۔ میں قرآن کا اعزاز بتا رہا ہوں۔ قاری صاحب کو کھلی جیپ میں بٹھایا گیا، جیپ تو روڈ پہ چلے گی اور سامنے جو لوگ کھڑے ان کو چہرہ نظر آئے گا، پیچھے والوں کو نہیں نظر آئے گا۔ شور بچا، قاری صاحب کا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ کیسے دکھایا جائے؟ حبشے کے جذباتی حبشیوں نے اللہ اکبر کمال کر دیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ قاری صاحب کی پوری جیپ کو ان لوگوں نے اپنے سروں پہ اٹھا لیا اور 15-20 کلومیٹر وہ سروں پر لے کر آئے تاکہ سارا مجمع قاری صاحب کے چہرے کو دیکھے۔ جب میں نے واقعہ پڑھا تو میرے دل نے کہا، فیاض، یہ قاری صاحب کے کھال اور بال کی عزت نہیں تھی، وہ جو خوبصورت انداز میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، یہ اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت والجلال ان کو عظمت عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہوگا جس کا کھٹولا لوگوں نے سر پہ اٹھا لیا ہو۔ یہ قاری عبدالباسط صاحب کو بہترین خوبصورت انداز میں قرآن مقدس کی تلاوت کا یہ تمغہ ملا، گویا کہ دنیا کے اندر کہ لوگوں نے ان کی پوری جیب کو سر پہ اٹھا لیا۔ 10-20 کلو کا وزن، 2-4 کوئنٹل وزن کا مسئلہ، سروں پہ اٹھایا اور پھر رکھا نہیں۔ جب سارے لوگوں کی خواہش دیکھنے کی پوری ہو گئی، حضرت کی قیامگاہ تک وہ اسی طریقے سے اپنے سروں پہ لے کر گئے۔ یہ قرآن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ عزت والا ہو، اللہ کا قرآن عزت والا ہو، اللہ کے پاک نبی ہم سب کے آقا امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ علیہ السلام عزت والے ہوں، اور آپ کے دروازے کی دربانی کرنے والا اور آپ کے دربار کی ارگلی کرنے والا بے عزت ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر بے عزت ہو گے، ہم اپنے غلط کردار کی وجہ سے ہوں گے، اپنے غلط کیریکٹر کی وجہ سے ہوں گے، اپنی بدنیتی کی وجہ سے ہوں گے۔ اور اگر ہماری نیت صحیح ہے، ہمارا کردار صحیح ہے، اگر ہم حافظ ہیں اور حافظ والا کردار ہمارے ساتھ ہے، داڑھی ہم نے مڑا دی، جینس پینٹ ہم نے پہننا شروع کر دیا، موبائل پہ تماشے بازی ہم نے شروع کر دی، جیسے آوارہ نوجوان اندھی پڑیا پہ رات کے 12 بجے بیٹھے کسی سے خالہ اور نانی سے گفتگو کر رہے ہیں، میں خالہ نانی کہہ رہا ہوں، اگر وہ کسی چڑیل سے کرتے ہو
اگر اس طرح ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا، ہاں ہو کی مجلس ہے، ہم نے ہاں ہو کرنا شروع کر دیا، تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا، آپ کا وقار مجروح ہو جائے گا، آپ کی عزت آپ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا خراب ماحول ہے، اس فقیر کا تو اکثر سفر راتوں میں ہوتا ہے، اور اکثر ہمارے پولیس کے بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ صبح میں جلسہ تھا، نوجوان کچھ سنا کہ فیاض کا بیان صبح میں ہے، تو وہ بھی پہنچ گئے 10-12 موٹر سائیکلیں لے کر کے۔ بیان ختم ہوا، اڑاتے ہوئے آ رہے تھے، بعض نوجوان سائیکل چلاتے نہیں، اڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ پولیس کی ٹیم گشت میں تھی، روکا ان کو، قریب تھا کہ ان کی کچھ حجامت بناتے ہیں، تب تک میری گاڑی پہنچ گئی۔ میں اترا، میں نے کہا صاحب کیا ہے؟ کہنے لگے آپ کے ساتھ تھے بچے؟ میں نے کہا ہے جلسہ تھا، ایک پروگرام وہاں سننے گئے، واپس کہنا اچھا ٹھیک جائے۔ دوستو میں عرض کر رہا تھا کردار اپنا صحیح رکھی۔ میں بھوپال سے واپس ہو رہا تھا اور قریب رات پوری گاڑی اے سی، اس میں میرا سفر تھا واپسی کا۔ میں آئی ڈی اپنا بھول گیا تھا لے جانا۔ میں نے اپنے ساتھ جو ساتھی مجھے اسٹیشن چھوڑنے آئے تھے بھوپال، ان سے کہا بھائی یہ ٹی ٹی صاحب کھڑے ہیں، اسی کے سے آپ بات کر لو کہ میرے گروہ ہے لکھنؤ سے آئے، آئی ڈی بھول گئے ہیں، شاید رعایت کرو۔ جب وہ گئے تو انہوں نے کہا بھائی میں تو قانون کا پالن کروں گا۔ میں سمجھا خامخواہ بتا دیا، آپ تو ضرور چیک کریں گے آئی ڈی آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ خیر گاڑی چلنے لگی، میں اوپر چڑھ گیا، اپنی چادر درست کر رہا تھا، اے سی میں جو دیتے ہیں سیٹ پر۔ ٹی ٹی صاحب ہیں، تقریباً 60 سال عمر، غیر مسلم ہندو بھائی۔ انہوں نے کہا فیاض صاحب؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے ٹکٹ لائیے، میں نے ٹکٹ لیا۔ کہنے لگے آئی ڈی؟ میں نے کہا میں صاحب میں جلدی میں آیا ہوں اور غلطی سے میں آئی ڈی بھول گیا۔ کہنے لگے کوئی پروف کہ آپ ہی فیاض ہیں؟ بینک کی کاپی ہو، راشن کارڈ ہو؟ میں نے کہا کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے، میں قانونی مجرم ہوں۔ میں قانونی مجرم ہوں، آپ چاہیں تو جرمانہ ڈال سکتے ہیں اور چاہے تو آپ ٹک کر سکتے ہیں ٹکٹ۔ اس کے الفاظ میں دوستوں میں اپنے لیے نہیں، میں آپ سب کے لیے سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیا ہوا لباس جو پہن کر چلے گا، رب کائنات دوسروں کی نگاہوں میں اس کو معزز بنائیں گے۔ ٹی ٹی صاحب جو غیر مسلم تھے، ہندو بھائی تھے، انہوں نے ان کے الفاظ تھے آپ جیسا شریف انسان اگر یہی الفاظ تھے، آپ جیسا شریف انسان اگر یہ بات کہے کہ میں آئی ڈی بھول گیا ہوں تو مجھے ماننا ہی پڑے گا، اور میرے ٹکٹ پر ٹک کر دیا رائٹ، اور ٹکٹ مجھے دے دیا، 1 پیسے کا جرمانہ نہیں لگا۔ یہ میرے کھال و بال کی عزت نہیں تھی، اس کردار کی عزت۔ آپ ہمیشہ گفتگو شریفانہ کیجیے، انشاءاللہ کسی سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مقدس پڑھنے والے اور پڑھانے والے اگر اپنے آپ کو معذاللہ ذلیل سمجھ رہے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ عزت رفعت عطا فرمائے گا۔ نبی کا فرمان ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو رفعت و بلندی عطا فرمائے گا۔ ہمارے ملک میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت قاری سید صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ باندھا والے، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ کردار ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی برکت سے وہ رفعت عطا فرمائی کہ ان کے مقام کو دیکھنے کے لیے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز عطا فرمایا تھا۔ مدراس وغیرہ گئے، لے جانے کے لیے 1 گاڑی کافی ہے نا، شو روم سے نکلی ہوئی 25 گاڑیاں، نوجوان لیے کھڑے ہیں اور ہر ایک یہ درخواست کر رہا حضرت آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیے 2 منٹ کے لیے تاکہ برکت آ جائے۔ اس لیے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گاڑی والے بننے کی کوشش مت کرو، ایسے بن جاؤ دنیا کی ساری گاڑیاں تمہاری ہو جائیں۔ اللہ ہم اور آپ سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، یہ دستار فضیلت، یہ اعزاز ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ اعزاز ہے اتنے بڑے مجمع کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے، اور جس
جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو وہ مذاق کرے، وہ ہزل کرے، وہ اوباشی کرے، بدکرداری کرے، آوارہ گردی کرے، وہ خود اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے آؤ ادھر، یہ عزت کا راستہ ہے، عزت کے راستے پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ عزت رفعت عطا فرمائے گا۔ اور بھائی اگر ہم خود اپنے آپ کو گرا دیں گے تو پھر اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھیں، یقین رکھیں۔ آج اس کی زبان میں لکنت ہو، اسی ہمارے مادر علمی امداد العلوم زید پور کے اندر امداد العلوم میں ایک امان اللہ صاحب تھے، زبان میں حق لکنت، اتنی لکنت اگر وہ کچھ بات کرتے تو میں تقریباً ہم لوگ ہنسنے لگتے، 2 منٹ کرتے رہتے، زبان سے لفظ نہیں نکلتا۔ آج وہ گونڈا شہر کے قاضی شہر مفتی اعظم ہیں۔ اس لیے دوستو نہ اپنی ہکلاہٹ پہ جائیے، نہ آواز کی خرابی پہ جائیے۔ آواز تو اچھی آپ نہیں بنا سکتے لیکن کردار اچھا بنا سکتے ہیں۔ آواز نہیں اچھی بنا سکتے، کردار اچھا بنا سکتے ہیں۔ رب کائنات اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے موقر ادارے نور العلوم زید پور کا جلسہ ہے، عظیم الشان جلسہ ہے۔ ذمہ داران حضرات نے ہمارے ضیاء اللہ صاحب، اللہ ان کو رضا خیر عطا فرمائے، انہوں نے دعوت دی، میں حاضر ہو گیا، اور بھی قاری عثمان صاحب وغیرہ، مفتی عبدالحلیم صاحب، مولانا جمال صاحب، یہ حضرات تشریف لائے تھے۔ اور بہرحال آج میرے یہاں بھی چھوٹا پروگرام ہے بچیوں کا، بخاری شریف کے ختم کا، لیکن میں نے کہا کہ شرکت کر لوں تاکہ شکایت نہ رہے۔ بس اللہ تعالیٰ میری باتوں میں میرے عزیزوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ دل کی گہرائی کے ساتھ سوچیں، اپنے کردار کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں عزتوں اور رفعتوں کی کمی نہیں ہے۔ دولت تو اللہ والوں کے قدموں کی ٹھوکروں میں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا دکھایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔